بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بالکل قریب ایک درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے۔ ابو جہل اور عتبہ اور ولید، ابو لہب اور اس کے بیٹے عمار بن یاسر کو مار رہے ہیں، درے کے ساتھ اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، اس غلام کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ابو جہل نے بتایا کہ یہ جو غلام ہے اس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کر دے۔ اس لیے ہم جتنے چودھری ہیں نا وہ اکٹھے ہو کے اس کو عمار کو مار رہے ہیں۔ اور کہنے لگا کہ بڑا سخت جان ہے، بڑی دیر سے پٹائی کر رہے ہیں، مانتا نہیں۔ تو ابھی گفتگو چل رہی ہے تو امیہ گزرا وہاں سے۔ امیہ کون ہے؟ جس کے حضرت بلال غلام ہے، اسلام کا بدترین دشمن۔ اب جب مالک گزرا ہے تو رواج تھا غلام پیچھے پیچھے۔ اب ادھر عمار بن یاسر کی پٹائی ہو رہی ہے، ادھر امیہ گزرا۔ ابو جہل نے دیکھا تو اس نے آواز ماری، تھے تو ایک ہی ٹولی کے یار نہ سارے۔ اس نے امیہ کو بلایا، کہتا یار ادھر آ، یہ عمار جو ہے مسلمان ہو گیا اور ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں، مانتا نہیں ہے۔ تیرا غلام جو ہے بلال، یہ 6-7 فٹ کا طاقتور جوان ہے، یہ بڑا ہٹا کٹا ہے، ذرا اس کی ڈیوٹی لگا نا، درہ لے کے اس کی کھالو دے دے۔ دار ارقم میں جہاں سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہاں عمار بھی آتے ہیں، بلال بھی آتے ہیں، اور لوگوں کو نہیں پتا کہ بلال بھی مسلمان ہے۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ عمار بن یاسر جانتے ہیں کہ بلال مسلمان ہے، کیونکہ دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت سے آپس میں بھائی ہیں۔ تو جب امیہ کو ابو جہل نے کہا نا اپنے غلام کو بولو اس کو مارے، تو عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اگر بلال چند درے میرے مار دے تو بلال کی جان بچ جائے۔ تو امیہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بلال یہ درہ اٹھاؤ، یہ عمار کی کھال ادھیڑ دو۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں جب بلال آگے بڑھے نا، انہوں نے درہ اٹھایا، میرا دل کہتا تھا کہ یہ مجھے مارے گا نہیں، اس نے کوئی نیا ہی پکھیڑا ابھی ہونے والا ہے یہاں پر۔ اور فرمایا جب وہ درہ لے کے اٹھے، میں نے سرگوشی میں کہا آہستہ سے کہ بلال چند درے مار دو، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں۔ اب بلال جب اٹھ کے کھڑے ہوئے، زمین و آسمان نے دیکھا اور اسلام کے دستور کو سیدنا بلال نے طے کیا، اور جب دیکھا اٹھ کے کھڑے ہوئے، درہ تیز تیز گھمانے لگے۔ ایک نگاہ عمار بن یاسر کی طرف ڈالی اور پھر اپنا چہرہ اور درہ ابو جہل کی طرف گھمایا، پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارا پھینک کے، اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عمار اکیلے، میں بلال بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ طے کیا کہ جن لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب وہ رسول اللہ ہی کے ساتھ ہیں، چاہے عتبہ، ولید، امیہ، عبداللہ بن جدان، جتنے مرضی چودھری ایک طرف آ جائیں، جو محمد الرسول اللہ کا ہو گیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت خوف زدہ نہیں کرتی۔
اب بلال بھی وہی بندھے ہوئے ہیں جہاں عمار بن یاسر بندھے ہوئے ہیں. گلیوں سے گزرتے ہیں نا، زور سے کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد. ابو بکر صدیق ملے، یار بلال تو کرتا کیا ہے، تو میری مان لے یار، منہ میں پڑھ لیا کر. کیونکہ جب تو کلمہ زور سے پڑھتا ہے نا، یہ مکے میں جو بچے ہیں، یہ جو دشمن ہیں، یہ تیرے پتھر مارتے ہیں، تو زخمی ہو جاتا ہے. تو سیدنا ابو بکر کی بات سنی تو ایک دن آہستہ آہستہ پڑھنے لگے. کچھ دیر بعد چلتے چلتے پھر پتہ نہیں کیا دل میں آئی، پھر زور سے کہنے لگے اللہ احد. پھر لوگوں نے مارا. سیدنا ابو بکر پھر ملے، وہ فرمایا تو تو کہہ رہا تھا کہ میں زبان میں پڑھ لوں گا دلی دل میں. وہ فرمایا ابو بکر جب تک پوری طاقت سے رب کا نام نہیں لیتا اور پھر یہ مجھے مار نہیں دیتے، لذت ہی نہیں آتی ہے. گلی کوچوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں سیدنا بلال. تو ایک دن ابو جہل جو مکے کا گورنر ہے، وہ سیدنا بلال کے گھر گیا. سیدنا بلال جب شام کو گھر پہنچے تو اماں نے انہیں کہا کہ بلال، میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ ہجرت نہ کر لیں. اب یہ تو رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے نا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کی تربیت خود کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. جب ماں نے کہا نا بلال ہم کہیں اور چلیں، مکہ چھوڑ دیں، محبت سے اپنی ماں کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور پوچھا اماں جی ذرا سچ سچ بتاؤ تمہیں یہ بات سمجھائی کس نے؟ اپنی ماں کو جانتے تھے نا کہ یہ تو بیچاری دیہات کی رہنے والی ہے، اس کے ذہن میں تو ہجرت کا آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پلے دولت نہیں، پیسہ نہیں، مکان نہیں، مویشی نہیں، ہجرت کے لیے بھی تو ضرورتیں ہیں. اب جب اتنی بات پوچھی نا تو اماں نے کہا کہ بیٹا وہ مکے کے جو چودھری ہیں نا گورنر ابو جہل، اور اس کا جو عزیز ہے عتبہ، اور پھر ابو لہب، اور پھر اس کے بیٹے، پھر عبداللہ بن جیدان، پھر شیبہ، یہ سارے آج اکٹھے ہو کے ہماری جھونپڑی پہ آئے تھے. یہ سارے اکٹھے ہو کے جھونپڑی پہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے درخواست کی ہے مجھ سے منت کی ہے کہ تو اپنے بیٹے کو لے کے مکے سے چلی جا. ماں کو کندھوں سے پکڑا ہوا تھا. فرمایا اللہ اکبر. اماں جی یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے تو کالا ہے، جو کہتے تھے حبشی ہے، جو کہتے تھے تیری ذات نیچی ہے، جو کہتے تھے تو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا. اماں جی یہ سب جو آج تیرے آگے آ گئے، انہوں نے جو تیرے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اس کا مطلب انہوں نے محمد الرسول اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لیا. مدینہ منورہ میں گلی میں ایک بندہ کھجوریں بیچتا ہے، چھابڑی میں رکھ کے، ٹوکری میں رکھ کے، کھجوریں لے لو کھجوریں. نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے. نماز پڑھنے گیا، رسول اللہ نے نماز کے بعد اعلان کیا، یہ بھی درمیان میں بیٹھا اور بھوک لگی ہوئی ہے، اپنی چھابڑی میں سے کھجوریں نکال کے کھا رہے ہیں. سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ اپنی ہی چھابڑی میں سے کھجوریں کھا رہے ہیں. تو اتنی دیر میں رسول اللہ نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا ایک خط ہے جو مسلمہ کذاب کے نام ہے، جو کہ ایک جھوٹا نبی ہے جو اپنی ریاست کا بادشاہ بنا پھرتا ہے، جس نے ہمیں خط لکھا، ہم نے اس کا جواب دیا. تم میں سے کون ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا؟ لوگوں نے دیکھا حبیب بن زید کے منہ میں کھجوریں تھی، ہڑبڑا کے اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. صحابہ مسکرائے، فرمایا بھلے آدمی، یہ کھجوریں تو پہلے اندر اتر لینے دیتا. فرمایا اگر اتنا انتظار کرتا، کیونکہ گفتگو کے دوران کھجوریں منہ سے جب واپس گری تو صحابہ نے کہا کہ کم از کم کھجوریں کھانے کا انتظار کرتا. فرمایا اگر اتنا انتظار کرتا تو میری جگہ کوئی اور بازی نہ مار لیتا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خط دیا، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ خط لے کے جب چلے ہیں،
مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے ایک عام چھاپڑی فروش ہیں، بڑے لاگر سے ہیں. فرمایا جب رسول اللہ کا خط لے کے گھوڑے پر سوار ہوئے تو ایسا لگا جیسے کوئی شاہ سوار جا رہا ہے. اور مسلمہ کذاب جس نے اس دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے دربار میں پہنچ گئے رسول اللہ کی چٹھی لے کے. اب وہ اتنا بڑا گنڈا تھا، اتنا بڑا بدماش تھا، جب انہوں نے خط پیش کیا تو کہنے لگا کہ تم خود ہی اپنے رسول کا خط پڑھ کے سنا دو. تو سیدنا حبیب بن زید کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے چٹھی کھولی اور پڑھنا شروع کیا، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، مسلمہ کذاب کے نام. ابھی جب اتنا کہا تھا وہاں تو تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ کذاب تو جھوٹے کو کہتے ہیں، کذاب تو بے ایمان کو کہتے ہیں، کذاب تو ڈاکو کو کہتے ہیں. اب اسی کا دربار، اسی کے سارے وزیر، اسی کی ساری فوج، اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے چلا کے کہنے لگا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے کذاب کہا. سیدنا حبیب بن زید نے فرمایا کہ رسول اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جو رسول اللہ نے لکھ دیا اب قیامت آ سکتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کذاب کو غصہ آیا، کہنے لگا اپنے لفظ واپس لیں. فرمایا ہو ہی نہیں سکتا. جلاد کو بلایا، ایک ہاتھ آگے رکھا، جس طرح کسائی گوشت کاٹتا ہے، سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ایک ہی جھٹکے میں کاٹی گئیں. پھر کذاب نے پوچھا اب تیرا کیا خیال ہے؟ قربان جاؤں محمد الرسول اللہ کے اصحاب کے اوپر. وہ فرمایا کملا ہے تو، بے وقوف ہے، میرے 5-7 بچے ہیں اور ان میں 1-2 ایسے جن کو چلنا نہیں آتا، اور جب میں رسول اللہ کا خط لے کے چلا تھا اس شوق سے چلا تھا کہ رسول اللہ نے ذمہ داری دی ہے، میں تو چلتے وقت رسول اللہ کی محبت میں اپنے بچوں کو نہیں مل کے آیا تو مجھے اپنے آپ سے ڈر آ رہا ہے. آپ پڑھیے محدثین کو. اس نے جلاد کو کہا کہ ابھی اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی. پھر اس بازو کو کونی کے پاس سے پھر کاٹا گیا. کچھ اب؟ فرمایا تب یہ اب بات تو وہی ہے. دوسرا بازو، پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے گر گئے زمین کے اوپر. ایک ہی ضد ہے ظالم کی کہ بس تم یہ کہو کہ جو رسول اللہ نے کہا کہ وہ غلط ہے. حبیب بن زید نے تاریخی بات کہی. فرمایا پوری دنیا کی اگر طاقت بھی اکٹھی ہو جائے وہ محمد رسول اللہ کے کہے ہوئے الفاظات کو تبدیل نہیں کر سکتی. رسول اللہ مکے کی ایک گلی سے گزرتے جا رہے ہیں، ایک بندہ چکی پیس رہا ہے، رو رہا ہے. چکی پیستا ہے، روتا ہے. اندر داخل ہوئے، پوچھا کیوں روتے ہو بھائی؟ کہنے لگا جی میں غلام ہوں، میرا مالک مجھے مارتا بہت ہے، مجھے بخار ہے، پھر بھی یہ کہا کہ ساری رات یہ کام کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی نہیں، میں تیری مدد کروں گا. اب یہ جو بندہ رو رہا ہے نا، جب رسول اللہ کہہ کے چلے گئے وہ کہتا ہے خود کہ میرے دل میں آیا کہ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں یار، روتے ہوئے کو پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن فرمایا میں سوچ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ واپس آئے، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، دوسرے میں کھجوریں ہیں. اس غلام کو لا کے کھجوریں کھلائیں، گرم دودھ پلایا. فرمایا رضائی لے کے سو جا، تیری جگہ چکی میں پیس دوں گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی قریب کے قبیلے سے ایک شخص آیا اونٹ بیچنے کے لیے. مکے میں کیونکہ منڈی لگتی ہے، اس کے اونٹ ایک بندے نے خرید لیے، پیسے نہیں دیتا.
مال لے لیا پیسے نہیں دیتا، آج کل کرتا ہے. تو اسے کسی نے کہا کہ وہاں حرم میں چلے جا، وہاں سارے چودھری بیٹھے ہوتے ہیں. جب وہ چودھریوں کے پاس گیا تو وہاں عتبہ بیٹھا ہوا تھا. تو عتبہ کے ساتھ اور بھی چودھری بیٹھے ہوئے. تو اس نے جا کے اپنی بات سنائی کہ جی میں وہ فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، اپنے 2 اونٹ آئے تھے یہاں منڈی میں بیچے ہیں، پیسے نہیں دیتا. تو کہنے لگا ہم دلوا دیں گے، بتا تو صحیح تیرے پیسے مارے کس نے؟ جب اس نے کہا کہ جناب ابو جہل نے مارے ہیں تو عتبہ ایک دم پلٹ گیا. کہا اچھا. تو اچانک اس کے دماغ میں شرارت آئی. کہنے لگا سن، ہنس کے اس کو کہنے لگا کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے وہ ایک شخص ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. کہنے لگا ان کے پاس چلا جا، وہ تیرے پیسے دلوا دے گا. اب وہ شخص کہتا ہے رابی کہ میں بڑا حیران ہوں، یہ مجھ سے مذاق بھی کر رہے ہیں اور ہنس کے بتا بھی رہے ہیں اور نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس چلے جا وہ پیسے دلوا دیں گے. تو فرماتے ہیں جب بندہ پھنسا ہوتا ہے مرتا کیا نہیں کرتا. تو میں نے کہا چلیں. جب وہ نبی علیہ السلام کے قریب پہنچا تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو مجھ سے پہلے 2 باتیں پوچھی میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. فرمایا تم مجھے اجنبی لگتے ہو، پریشان بھی لگتے ہو. عرابی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بھی، یہ ایسی کون سی رحیم شخصیت ہے جو دیکھتے ہی پہچان رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کو تیسری بات کہی. جب اس نے کہا ہاں جی میں اجنبی بھی ہوں، پریشان بھی ہوں. فرمایا تم بھوکے بھی لگتے ہو، چلو میرے ساتھ پہلے گھر چلتے ہیں، تمہیں کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد تمہاری ضرورت پوچھیں گے. یہاں ایک بات میرے یہ عزیز بھائی بیٹھے ہیں جو آج ختم بخاری جنہوں نے کیا، ایک بات ان حضرات کی خدمت میں بھی گوش گزار کر دوں. بڑے حضرات بیٹھے ہیں تمام. ہر بندے کا نا ایک دائرہ ہوتا ہے. ایس ایچ او کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، ایس پی کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ناظم علی خان صاحب جودھ پور کے ایس پی. سی ایم کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، ملک کے راشٹرپتی کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، زمین پہ ایک دائرہ ہوتا ہے، بس یہیں تک ان کا حکم چلے گا. تو کئی نوجوان علماء جو ہیں وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کو لے کے بحث کرنے لگتے ہیں، دلائل ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. دھڑا دھڑ اس کے اوپر دلائل آ رہے ہیں، بحث ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم رہا کہ میرے جد امجد مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی سے سند حدیث حاصل کی. ان کے پاس علم حاصل کیا 10 سال رہ کے. تو میرے دادا فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کسی بھی عالم نے رسول اللہ کی ذات کو وجہ نزاع نہیں بنایا. رسول اللہ کی ذات کو وجہ نزاع نہیں بنایا. ارے اللہ کے بندے کی دائرہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہماری اوقات سے اوپر کی ہے. بات کس سے کرنی ہے؟ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ہم گئے تو بہت سارے عزیز ساتھی تھے، تو مسئلہ پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ جالیوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں جائز. تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ تو بات کی بات ہے، جائز ہے یا نہیں جائز، پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ یہ گنہگاروں کا ہاتھ اس قابل ہے جو ان جالیوں تک پہنچ جائے یا نہ پہنچ جائے. جوانی کے جوش میں آ کے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے پاس علم، ارے اللہ کے نبی کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ خود جانتے ہیں. عدی کو کہا کہ ہم تم سے گھر پہ ملیں گے، عدی کانپ گئے کہ میرے دل کی بات کیسے جانتے ہیں. جنگ بدر کی رات میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کو، بلال کو ساتھ میں لیا. فرمایا یہاں پر ابو جہل ہلاک ہوگا، فرمایا یہاں عتبہ گرے گا، فرمایا یہاں ولید گرے گا، فرمایا یہاں شیبہ گرے گا. اب اس کو کیا کہو گے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ جو باتیں ہماری اوقات سے اوپر کی ہوں وہاں عقل نہیں لڑایا کرتے، صرف اطاعت کیا کرتے. کیونکہ بعض اوقات بحث گمراہی میں لے جاتی ہے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی بحث نہیں ہے. ہمارا دائرہ ہی نہیں بھائی، ہماری اوقات ہی نہیں، ہماری پہنچ ہی نہیں وہاں تک. ہماری جہاں تک پہنچے امام بخاری نے لکھ دیا، وہ تمام باتیں صاف ستھری سیدھی سادھی. تو رسول اللہ نے جب اس سے پوچھا عرابی سے بھوکے ہو چلو گھر چلتے ہیں، گھر پہنچے کھانا وانا کھلایا. اب اس نے کیا کیا، عتبہ نے اپنا ایک جاسوس بھیجا. وہ یہ چاہتا تھا رسول اللہ ابو جہل کے گھر جائیں، کیونکہ یہ بار بار رسول اللہ کا دشمن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. یہ اس غریب کے پیسے دلوانا چاہیں گے، لڑائی ہوگی، ہم تماشا دیکھیں گے. تو جاسوس بھی پیچھے پیچھے، رسول اللہ نے اس بندے کو کھانا وانا کھلایا اور پھر کہا چلو اب چلتے ہیں ابو جہل کے گھر. ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکل کے باہر آیا، وہ بندہ ساتھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باروب آواز میں کہا کیوں اب غریبوں کے پیسے مارے گا، دیتے کیوں نہیں اس کے جانوروں کی قیمت. اب وہ جاسوس بھی دیکھ رہا ہے، ابو جہل ایسے ایسے کانپ رہا ہے. فوراً گیا اندر، قیمت تھیلی میں ڈال کے جا کے اس نے اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس کے بعد فرمایا رسول اللہ نے کہ اب دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا کام نہ کرنا. اور اس بندے کو جب پیسے مل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں کہ اب تیری اجازت ہے تو میں چلا جاؤں، تو اپنے گھر چلا جا، خود ہی بھیک دے، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. ہے ایسا کریم رسول؟ اب ادھر وہ جاسوس نے جا کے عتبہ کو بتایا کہ جناب وہاں تو پاسا ہی پلٹ گیا، ابو جہل تو بھیکی بلی کی طرح پیسے دے کے اندر گھس گیا، کنڈی لگا لی. عتبہ گھر پہنچا، پوچھا کیا بات ہے، تو ہمارا چودھری ہے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ فرمایا جب اللہ کے رسول آئے دروازہ کھولا تو ان کی پشت پر ایک بہت بڑا اژدہا آسمان میں لہرا رہا تھا. مجھے اتنا خوف ہوا کہ اگر انکار کر دیا تو مجھے نگل ہی جائے گا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت سامان کی گٹھری اٹھا کے صرف اپنے سر پہ رکھنا چاہتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے قریب گئے، اماں جی کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا یہ میرے سر پہ رکھ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھائی تو لگا کہ زیادہ وزن ہے. فرمایا یہ بہتر نہیں ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہے میں وہاں پہنچا دوں؟ تو اماں کہنے لگی بیٹا اللہ تمہارا بھلا کرے، خدا تمہارا بھلا کرے، اور کیا چاہیے؟ تو وہ اماں آگے آگے چل پڑی، رسول اللہ پیچھے پیچھے. اب اس نے اپنے آپ گفتگو شروع کر دی، میں تو مکہ تو ام القرہ ہے، مکہ دنیا کا پہلا شہر ہے، مکے میں خدا کا گھر ہے. جب سے دنیا بنی مکے کو اسی دن بنایا گیا. کہنے لگی مجھے تو بڑا دکھ ہے، ام القرہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں ایک شخص آ گیا سنا جو جادوگر ہے، تو اس کی وجہ سے میں یہ مکہ چھوڑ رہی ہوں. سارے راستے نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتی ہے. اور اس گاؤں میں پہنچ گئی جہاں کی رہنے والی ہے. جب اس کے گھر میں سامان رکھ دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جانے لگے وہاں سے تو اماں کہتی ہے بیٹا اپنا نام تو بتا. کوئی پوچھے گا مکہ چھوڑ کے کیوں آئی، میں کہوں گی کہ وہاں ایک ایسا جادوگر آ گیا جس کی وجہ سے مجھے اپنے مذہب کا خطرہ ہو گیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی بھی ایسے جوان بھی اس زمین پر ہیں جو دوسروں کی مدد اس طرح کرتے ہیں. قربان جاؤں، رسول اللہ نے فرمایا اماں نام میں کیا رکھا ہے؟ گستاخی کی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم تو 100 روپیہ بھی دیں تو اعلان کرنا پڑتا ہے. فرمایا اماں نام میں کیا رکھا ہے؟ چھوڑو نام کو. رسول اللہ پھر چلے تو اماں نے پھر کہا نہیں بیٹا اپنا نام بتا کے جاؤ. اور فرمایا نہیں رہنے دو. جب رسول اللہ چلنے لگے اس نے دامن ذرا سا پکڑا، فرمایا نہیں اپنا نام بتا کے جاؤ. اتنا خوبصورت شخص، اتنا پیارا شخص، اور اس کا پتہ بھی نہ ہو کہ محسن کون ہے، مجھے بتا کے جاؤ. فرمایا اچھا تم مجھے نام جاننا چاہتی ہو تو اماں جس سارے راستے تم جس محمد کی برائیاں کرتے آئی ہو میں وہی ہوں. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا.
اس بچے نے آ کے کہا کہ میں آپ کا اسلام قبول نہیں کروں گا، لیکن میرے ماں کے کیونکہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرا چچا اس کو کپڑے نہیں لے کے دیتا، میرا باپ مر گیا 5 سال ہوئے، اگر آپ اپنے پاس سے کپڑے دے دیں۔ رسول اللہ مسکرائے اور اپنی رحمت والی چادر اتاری اور اس بچے کی گود میں رکھ دی، اور بچے کی ماں نے بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ بیٹا کہیں اسلام قبول نہ کر لینا چادر کے پیچھے۔ جب بچہ خوشی خوشی چادر لے کے اپنے گھر پہنچا، اماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا اماں میں تو پہلے کہہ دیا تھا اسلام قبول نہیں کروں گا، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا اس کے باوجود تمہیں چادر دے دی؟ کہ نا ہاں اماں۔ اس نے جب چادر اپنی ماں کے سر پہ ڈالی نا، اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو جب ڈھکا تو اماں رونے لگی، کہنے لگی بیٹا جو دوسروں کی عزت ڈھانپتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نئے نئے مدینے گئے، چند دن گزرے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کوئی ضروری کام ہے، صبح فجر کے بعد کہیں جانا ہے، ابھی گزرے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک اماں بوڑھی سڑک پہ رو رہی ہے، گلی کی نکڑ پہ کھڑی ہوئی۔ اماں کو پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تیل لینے آئی تھی بازار، میں نوکر ہوں ایک گھر میں، خادمہ ہوں، وہ تیل گر گیا ہے۔ رسول اللہ چاہتے ہیں تو زمین کو نہ کہہ دیتے بھی تیل واپس دے، دیتی کہ نہیں؟ اور بولو دیتی کہ نہیں؟ دیتی نا۔ ایک اعرابی نے، ایک بدو نے آ کے کہا رسول اللہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کو تب نبی مانوں کہ وہ فلاں درخت اگر آپ کو آ کے سلام کرے آپ اس درخت کو بلائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا اب ہم بلائیں؟ تم خود ہی جا کے کیوں نہیں اس درخت کو کہہ دیتے کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں؟ اس اعرابی نے اس درخت کو کہا کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تمام محدثین نے لکھا وہ اپنی جڑوں سمیت زمین سے نکلا، گھسڑتا ہوا رسول اللہ کے سامنے آیا اور سلام پیش کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے واپس اسی جگہ جا کے کر گیا۔ تو کہہ نہیں سکتے تھے زمین کو بھی تیل واپس دے دے؟ نہیں، کیونکہ امت کو کرامات نہیں سکھانی تھی، اعمال سکھانے ہیں۔ بلال کو کہا کہ جلدی گھر جاؤ، پیسے لے کے اس بڑھیا کے لیے تیل خرید کے لاؤ۔ وہ تیل لے آئے۔ اب حضرت بلال کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت ضروری جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، ہمیں تو کسی سے ملنے جانا تھا۔ فرمایا اس بوڑھی کے آنسوؤں سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، اس کے آنسو پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اب جب اس عورت کو تیل بھی دے دیا، بہت بوڑھی ہے 70-80 سال کی، اماں خوش ہے، وہ پھر رو رہی ہے۔ اب کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہنے لگی جس کی میں ملازمہ ہوں نا وہ بڑی ظالم ہے، جب لیٹ جاؤں گی پھر بھی مارے گی۔ نبی علیہ السلام اس عورت کے ساتھ چل پڑے، فرمایا چلو ہم سفارش کر دیتے ہیں۔ جب اس گھر میں پہنچے، لکھا ہے دروازہ کھٹکھٹایا، اس مالکن نے دروازہ کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے تو پھر دیکھتا ہی نہ رہ جائے۔ نبی علیہ السلام اس سے گفتگو کر رہے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور اس کی نظریں رسول اللہ کے چہرے پر ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں کون سی دنیا میں رسول اللہ نے اسے وعدہ لیا کہ اس کو مارنا نہیں، اس سے تیل گر گیا تو ہم نے اس کو تیل لے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے، سیدنا بلال پیچھے رہ گئے۔ ان دونوں عورتوں نے بلال کو پکڑا، بھائی یہ ہیں کون؟ رسول اللہ ابھی 3-4 دن ہی ہوئے مدینے میں آئے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ جو اللہ کے رسول مکے سے مدینہ منورہ آ گئے؟ تو فوراً دونوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ جب آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ہم کو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے نوازتے ہوئے چلے جائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک میں کوئی فتویٰ مسئلہ نہیں بتا پایا آپ کو۔ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ امام بخاری نے جو کچھ لکھا ہے یہ رسول اللہ کی زندگی تو لکھی ہے۔ امام بخاری نے جتنی بھی باتیں مرتب کی ہیں یہ نبی علیہ السلام ہی کی تو باتیں ہیں، انہی کا چلنا، انہی کا اٹھنا، انہی کا بیٹھنا۔ حاتم طائی کی بیٹی جس دن رسول اللہ کے سامنے پیش کی گئی قیدی بنا کر،
دور سے دیکھا، اپنی رحمت والی چادر اتار کے جب صحابی کو دی کہ جاؤ اس کے اوپر ڈھک دو اس کا سر، وہ حاتم کی بیٹی کہتی کہ میں سارے راستے سوچتی آئی کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، میرے باپ سے اللہ راضی تھا، میں تو نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ جواب نہیں آئے گا۔ لیکن فرماتی ہیں جب وہ صحابی چادر لے کے جانے لگے تو لوگوں نے ٹوکا، یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے، آپ اپنی چادر مت دیجئے۔ رسول اللہ ناراض ہوئے، فرمایا خبردار، میری ہی چادر لے کے جاؤ اور اس بات کو یاد رکھو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ دشمن کی ہو یا اپنے بھائی کی۔ اور جب اس کے سر پہ چادر رکھی نا، چادر رکھی اس کے سر پہ، تو حاتم تائی کی بیٹی رونے لگی، سارے سوال بھول گئے۔ رسول اللہ نے ہاتھ کھلوائے، فرمایا حاتم سے اللہ راضی تھا، مانگو کیا مانگتی؟ یا رسول اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ آئے سب کو رہا کر دو۔ اللہ کے نبی نے سب کو، جب وہ واپس پہنچی اپنے محل میں، ان کے بھائی حضرت عدی بن حاتم کو کہا، عدی تو کہاں بھاگا پھر رہا ہے، جاتا کیوں نہیں مدینے؟ تو اپنی بہن کو کہنے لگے تو کیا دیکھ کے آئی؟ فرمایا تو جو سمجھتا ہے نا کہ وہ زمینوں کے بادشاہ ہیں، وہ زمینوں کے نہیں، وہ لوگوں کے دلوں کے شہنشاہ ہیں، وہ کائنات کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ فرمایا جا تو صحیح۔ اب عدی نے عجیب بات کی، اپنی بہن کو کہنے لگے اچھا چلا تو جاؤں گا، لوگوں سے سنا ہے کہ اپنی مسجد میں ملتے ہیں، میں محمد رسول اللہ کو گھر میں ملوں گا، یہ تو دیکھوں ان کا گھر کیسا ہے، کہ باہر تو کیسے ملتے ہیں، گھر کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت عدی بن حاتم کہ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا، سلام کیا، جب جا کے بیٹھا، رسول اللہ نے دیکھتے ہی فرمایا اچھا عدی آ گئے، یار تمہارے ہی انتظار تھا۔ عدی فرماتا ہے میں کہاں گیا کہ یہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا ابھی کچھ لمحے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے اور لوگ گفتگو کر رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا عدی آپ کے ساتھ تو گھر پہ بات ہوگی، چلو گھر چلتے ہیں۔ جب مسجد نبوی سے نکلے، تپتی ہوئی دوپہر ہے، ایک عورت آئی، پگلی سدری عورت جس کو بولتے، اس نے آ کے آواز ماری یا رسول اللہ میری بات سن لیں، پہلے میری بات سنیں۔ اس عورت کے محلے والے بھی وہاں موجود ہیں، پیچھے سے بتا رہے ہیں رسول اللہ کو یا رسول اللہ یہ کملی ہے، پاگل ہے، یہ ایسے ہی گلی کوچوں میں پھرتی رہتی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں اس کا۔ ہمارے ہاں بھی تو معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں نا جو پیدائشی طور پر کمزور ہیں، جن کا دماغ نہیں چلتا، دیکھے ہوں گے آپ نے؟ نہیں، ارے دیکھے میرے بھائی نہیں؟ کبھی یہ سوچا یہ کمزور پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ جس گھر میں ماں کو ولادت سے پہلے ساس گالی دے گی، ماں کو ولادت سے پہلے اس کا شوہر گالی دے گا، ماں کو ولادت سے پہلے کھانا نہیں دو گے، ماں کو ولادت سے پہلے تانے مارو گے، ماں کو ولادت سے پہلے بری بری باتیں کرو گے، جس ماں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی اس کا بیٹا اس کی بیٹی ایسے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنا کے نہیں بھیجا ہے، یہ ہمارے کارنامے ہیں۔ تو اس پگلی کو دیکھ کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کملی ہے، قربان جاؤں رسول اللہ کے۔ قریب آ گئی، فرمایا ہاں کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ پرسنل گال کرنی الگ سے ہے؟ کسی مولوی کے پاس ٹائم؟ ہم جیسے مولوی جلدی فون نہ اٹھائیں کسی کا، آج کل ہے ٹائم؟ کسی ٹائم ہی نہیں ہے، اٹھائیں گے تب نا، ٹائم ہی نہیں ہے بھائی۔ اور رسول اللہ سے مصروف کوئی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ایک ایسی ذات جس کو اللہ نے کہا ہو کہ یہ دنیا کے لوگوں میں اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہوں، کون؟ وہ کون سلام بھیجتا ہے؟ ہمیں اگر سی ایم کا سلام آ جائے تو پھر واہ واہ نہیں ہو جائے؟ رسول اللہ کو کون سلام بھیجتا ہے جی؟
اللہ سلام بھیجتے ہیں، فرمایا میں اپنے نبی پہ سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر درود بھیجا کرو۔ ان سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا؟ 23 سال میں کائنات کا سب سے بڑا دین تیار کرنا ہے، 23 سال میں بیٹیوں کو عزت دینی، 23 سال میں اٹھنے بیٹھنے کا، 23 سال میں عبادت کا، 23 سال میں سماجک ویوستھا کا، 23 سال میں میدان کا، 23 سال میں جنگ و جدل کا، 23 سال میں علم و ہنر کا، پوری دنیا کا دستور لکھنا ہے۔ صرف 23 سال کا وقت ہے ان کے پاس، ان سے زیادہ بیزی کون ہوگا؟ پھر بھی جب اس اماں نے کہا کہ ہم آپ سے الگ بات کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ نے کہا چلو، کہتی یہاں نہیں، یہاں نہیں، تھوڑا الگ سے چلیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے تھوڑی خالی جگہ پہ چلی گئی جہاں ریت ہے، ریت پر بیٹھ گئی، ریت پر بیٹھ گئی، بولے گرم نہیں، گرم ہو گئی، ریت کے اوپر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام کو فرماتی ہے آپ بھی بیٹھو، میری بات سنو۔ کس کی بات سن رہے ہیں جی؟ آج کل تو باپ کو بیٹے کی بات سننے کا ٹائم نہیں، بیٹے کو باپ کی سننے کا ٹائم نہیں، متولی کو امام کی بات سننے کا ٹائم نہیں۔ یہ کملی عورت پگلی رسول اللہ کو ریت پہ بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے 2 کام ہیں آپ سے۔ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا ایک تو یہ جو بچے ہیں نا مجھے پاگل پاگل کہہ کے میرے پتھر مارتے چھیڑتے، ان کو منع کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد تجھے کوئی نہیں ایسے مارے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو لوگ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو منع کیجئے۔ فرمایا آج کے بعد نہیں بھاگیں گا۔ اور پھر علول جلول باتیں شروع، رسول اللہ سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں تو جو مسلمان لیڈر ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، یا ہم ہی لوگ ہوں، کوئی آ جائے نا کوئی کام کرانے کے لیے، اگلا بھی شروع ہوتا ہے کہ میری والدہ کو فلاں آدمی نے یہ کہا، اسی کہنے یار کہانی نہ سنا، اب بتا کیا کرنا ہے، اب بتا موقع کی بات آج سے ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا اطمینان سے جب بات سن لی نا تو اچانک اسے ذہن میں آیا، کہنے لگی یا رسول اللہ بہت ٹائم ہو گیا آپ جائیے۔ جب اٹھ کے کھڑے ہوئے کریم رسول نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم رسول نے ایک بڑی خوبصورت بات اس عورت کو کہی جو کملی ہے۔ فرمایا سن، اگر جب پھر دوبارہ کبھی دل کرے نا کوئی بات کرنے کا تو میرے پاس آ جا، میرا دروازہ کھلا ہے ہما وقت۔ ابھی دیکھ رہے ہیں سارا تماشا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت چلی گئی، تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا یہ کملی ہے، یہ صدری ہے، یہ پاگل ہے۔ فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ کملی ہے، صدری ہے، پاگل ہے۔ اوے سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی اگر اس کی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا۔ تمہارے پہ ذمہ داری ڈالی کہ جو سدرا تمہارے علاقے میں ہو تم نے اس کی سننی ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ گھر گئے، عدی بن حاتم کو جب اپنے گھر میں لے گئے، حیران ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے، کھجور کی چٹائی ہے، دودھ پیش کیا، کھجوریں کھلائیں۔ جب فارغ ہو گئے مہمان نوازی سے، فرمایا عدی اب وقت ہو گیا ہے، آپ تشریف لے جائیے، آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ تو عدی نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا، اب عدی بن حاتم تائی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، کائنات کو بتاتے ہیں کہ حاتم سے بڑھ کے بھی اگر کائنات میں اللہ نے کسی کو بھیجا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ہم تک دین پہنچا ہے، فتووں نے دین ہم تک نہیں پہنچایا، فتووں سے دین ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اقدامات میں جنگ بدر میں نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے فتح عطا فرما دی، بڑی عظیم بات صحابہ سے فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں فتح ہو گئی، صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ نے ہمیں ان کے اوپر فتح عطا فرمائی۔
فرمایا اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی چھڑوانے کے لیے گئی تو رسول اللہ نے میرا اتنا اکرام کیا۔ شیمہ کون ہے؟ دائی حلیمہ کی بیٹی ہیں، رسول اللہ کی رضائی بہن ہے، اور جب آئی تو سامان سے لاد کر بھیجا۔ دنیا حیران ہے، اور یہ پیغام رسول اللہ نے دیا کہ جب بہنیں آ جائیں تو ان کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں۔ ممبر رسول کے پاس مصلی پر کھڑے ہیں اور صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا اگر بلال تکبیر کہے اور میں پھر نیت باندھوں اور میری والدہ زندہ ہوتی اور وہ آواز لگاتی محمد، تو فرمایا میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اور ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو اچانک باہر دیکھا ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی کے دروازے پہ آئی، خطبہ چھوڑ دیا، سیدھا اس کے پاس، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی اور آواز مار رہے ہیں ابو بکر کو بلاؤ بھائی، عمر کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ، انس کو بلاؤ، عثمان کو، مولا علی کو بلاؤ بھائی۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میری ماں آئی ہے۔ رسول اللہ فرمایا میری امی آئی ہے، اپنی رحمت والی چادر اس موقع پہ بھی اتاری، اور جبکہ نیچے بچھونا بچھا ہوا تھا پھر بھی اپنی رحمت والی چادر بچھائی۔ فرمایا اماں جی آپ یہاں بیٹھیں، جبکہ عثمان نے جنم نہیں دیا، صرف دودھ پلایا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو میری امت کے لوگوں، جس نے ماں کا اکرام نہیں کیا اس نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے جائیے، بس آپ کو دین سمجھ آتا چلا جائے۔ اور جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی، کلہ ناظرہ پڑھیا تے نال پڑھی فتویاں دی کتاب ہے جی، بس پھر وہ فتوے ہی دیندے رہنے۔ بیچ بیچ میں جب پنجابی بولتا ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی ماں کی زبان سے بڑی محبت ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ایک تاریخی بات بیچ میں بتاتا چلوں، یہ ٹھیک ہے آپ اردو میں کتابیں لکھتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں، لیکن اردو سے بھی پہلے اپنی ماں کی زبان کو زندہ رکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی مادری زبان میں دین بیان کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ ہمیں جس خطے میں اللہ نے اتارا ہے اس خطے کے لب و لہجے میں لوگوں سے بات کرنی ہے، اس خطے کی مادری زبان میں لوگوں سے بات کرنی۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہترین اردو دان تھے، وائس رائے نے ان کو بلایا کہ آپ سے میٹنگ کرنی ہے، گول میز کانفرنس چل رہی تھی شملے میں، تو جب میٹنگ شروع ہوئی تو بیچ میں ٹرانسلیٹر بیٹھا، وائس رائے انگریزی بولتا تھا، ٹرانسلیٹر اس کا اردو بتاتا تھا، یہ اردو بولتے تھے، وہ پھر انگریزی کر کے بتاتا تھا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو مولانا آزاد نے انگریزی میں اس ٹرانسلیٹر کو ٹوکا، وہ بھی انگریز تھا، کہ تو نے میری فلاں فلاں بات کا ترجمہ صحیح کر کے نہیں بتایا ایسے، تو ڈر گیا۔ تو وائسرائے نے ایک بات کہی، کہنے لگا مولانا آپ کو جب انگریزی آتی ہے تو یہ بیچ میں بندہ پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور فرمایا سن، تو 5000 کلومیٹر سے آ کے اپنی زبان نہیں چھوڑتا، میں اپنے ملک میں رہ کے اپنی زبان چھوڑ دوں۔ اپنی مادری زبان کے اندر گفتگو کرنی، اس کو لازمی پکڑ لیں جو نئے علماء ہیں، نوجوان علماء ہیں۔ یہاں کی جو مارواڑی زبان ہے یہ آپ کی ماں کی زبان ہے، اور ماں کے لب و لہجے میں جب بندہ بولتا ہے تو روح کی گہرائیوں سے بولتا ہے، اور پھر جب دوسرے کے سامنے بات کرتا ہے تو وہ بھی اس کی کھوپڑی سے ہوتی ہے، دل میں اترتی ہے، کیونکہ جو بندہ اپنی ماں کو عزت نہیں دے سکتا وہ پھر کسی کو نہیں دے سکتا۔ نوجوان علماء کو ایک بات اور کہتا ہوں، ہمارے گھر کے بالکل قریب 60 کلومیٹر پر شیخ مجدد الفسانی، محبوب سبحانی، امام ربانی، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہے۔ ان کے مرید جب فارغ ہوئے فرمایا حضرت کوئی نصیحت، گھر جا رہے ہیں، فرمایا بیٹا بس 2 کام نہیں کرنے، ایک اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی، ایک رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی۔
تو مرید بڑے حیران ہوئے کہ توبہ 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 حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا جو چاہو ہو جائے, جو چاہو وہی ہو جائے, یہ صرف اللہ کی صفت ہے, تمہاری نہیں ہے. کھوپڑی میں رکھو ہمیشہ اس بات کو کہ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا, ضد پہ نہیں اڑنا ہے, جو چاہو وہ ہو جائے, یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اور فرمایا سنو, کائنات میں روئے زمین پر صرف ایک ذات آئی ہے کہ جس نے جو کہہ دیا تو بس کہہ دیا, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, وہ صرف رسول اللہ کی سی ذات ہے. اگر تم کچھ کہہ دو اور اس کو بدلنا پڑے, تم حق پہ نہ ہو تو بدل لینا, نعوذ باللہ رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا. اس بات کو ذہن نشین کر لیں, ہم تو اسلام سے بہت دور آ گئے ہیں. بڑی معافی کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں, ہم اسلام سے, اگر آپ یورپ میں جائیں گے, عرب میں جائیں گے, افریقہ میں اگر جائیں گے, آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے, پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اور وہ تمام ملکوں میں پریکٹیکلی لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اعتراض کرنے والے جان بوجھ کے اعتراض کرتے ہیں؟ ایک دو کڑوی باتیں عرض کر دوں حضرت, صدر صاحب سے اجازت. میں ایک شہر ہے یو پی کا, وہاں سے گزرا, نام نہیں لوں گا, تو نماز کے لیے ایک مسجد میں رکا, تو اتنے عملے کو دیکھ کے بہت سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے. تو میرے والد صاحب اس دور میں زندہ تھے, ان کو پتہ لگا کہ یہ نائب شاہی امام ہے, وہاں سے آیا, تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کا بیٹا. تو مجھے کہنے لگے ارے مولانا کچھ بتا دو. تو میں نے 20-25 لوگ تھے, نماز پڑھی, قصر نماز پڑھنی تھی, تو مسجد کے سین میں ہی بیٹھ گئے, بات شروع ہوئی. تو میں نے کہا بھائی ٹائم تو میرے پاس کم ہے, مجھے جانا ہے آگے, 5 منٹ دے سکتا ہوں. تو 5 منٹ میں قرآن حدیث تو سنایا نہیں جا سکتا. تو میں کہا بس ایک سوال ہے, اس کا جواب دے دو. تو حضرت بتاؤ. میں کہا یہ جو استنجے خانے میں ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہیں, یہ حکومت نے کہا ہے کہ مسجدوں میں آ کے بیڑیاں پیو؟ یہ جو قرآن پاک کے غلافوں پہ مٹی چڑھی ہوئی ہے, یہ حکومت نے کہا ہے کہ ان کو گندہ رکھو؟ یہ جو تمہارے ہاتھ نہیں چلتے مسجدوں کی صفائی کے لیے, یہ کسی سرکار نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ تم ایسا کرتے رہو؟ بھائی کون سا دین چاہتے ہو بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بن رہی ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں, اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا بلال نے بھی کہا, ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ بڑے جوش میں تھے نا, ہم سوچ رہے تھے کہ بڑی محنت کرنی ہے, ہم نے 2 پتھر اٹھائے. آپ کے ہاں تو پتھر کا علاقہ, پتہ پتھر کا وزن کتنا ہوتا ہے. فرمایا ہم نے 2 پتھر اٹھائے, اور ہم یہ سوچتے تھے سب سے زیادہ وزن ہم ہی اٹھا رہے. جب تھوڑا آگے گئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں دیوار میں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مسجد میں جھاڑو لگایا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مسجد کی بیت الخلا صاف کی ہے؟ کتنے ایسے؟ وہ کہتے ہیں کہ قصور ہمارا ہے, الزام دشمن پہ ہے کہ سب کچھ دشمن نے کر دیا. ہم نے کہیں نہ کہیں خطا تو کی ہوگی, ہماری غلطیاں بھی کہیں ہوگی. اکثر میں جاتا ہوں مساجد میں, آپ حضرات سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں, اسٹیج میں تو علماء بیٹھے ہیں, ان حضرات سے نہیں پوچھتا ہوں, یہ میرے بڑے بھی ہیں, اتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں. اکثر میں لوگوں کو پوچھتا ہوں, ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں, تو میں اکثر پوچھا کرتا ہوں ان دوستوں سے, بھائی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یہ نوجوان سامنے بیٹھا, نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ نماز پڑھتے ہو نا کبھی, کیوں پڑھتے ہو؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے. کوئی اور ایک نوجوان بتا دو کیا وجہ ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی ایک اور بتاؤ جی بندہ, کوئی ایک بندہ اور بتاؤ بھائی, آپ بتائیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. آپ کیوں پڑھتے ہیں جی؟ فرض ہے.
اللہ کا حکم ہے. یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہو صحیح ہے, گھبراؤ نہیں, یہ صحیح ہے یار, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ, لیکن قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے. 2 ظلم کیے ہیں بھارت کے مسلمانوں نے جس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں. پہلے قرآن پاک کو ماں ترجمے کے پڑھنا بند کیا, اس کی جگہ ناظرہ لے کے آئے. 2 ظلم کی. دوسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بند کیا, اس کی جگہ فتووں کی ایک کتاب لے آئے. اب قرآن نے تو نہیں کہا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو. قرآن نے تو ہر بات کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے. قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا لب و لہجہ کائنات کے کسی انسان سے ملتا جلتا نہیں ہے. حیرت کی بات آپ یہ دیکھیے, سب سے اچھا کون بول سکتا ہے؟ پوری کائنات میں سب سے اچھی بات صرف اللہ کر سکتے ہیں. کون کر سکتے ہیں؟ اللہ کا. اور اللہ کس ذریعے سے بات کرتے ہیں جی؟ قرآن کے ذریعے. اور ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں سے پتہ لگنا تھا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے, اس کو بند کر کے فتووں کی کتاب لے آئے. مسجد ہے, یہ مسجد میں بیٹھے ہیں جی ہم, یہ مسجد ہے, تو یہ مسجد ہم نے کیوں بنائی؟ کوئی بتا سکے گا جی مسجد کیوں بنائی؟ کسی نوجوان سے پوچھتے ہیں, آپ بتائیے مسجد کیوں بنائی؟ نماز پڑھنے کے لیے. آپ بتائیے, آپ, یہ سارے کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. صحیح ہے یار, یہ بھی بات صحیح ہے, غلط نہیں ہے, یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کہا. امام بخاری نے کہا کہ مسجد اس لیے بنائی, رسول اللہ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ. نمازیں تو 5 ہوتی ہیں نا, 5 ہوتی ہیں نا جی. ایک چھٹی نماز ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ایک چھٹی نماز ہے جس کی پہنچ سیدھی اللہ سے ہے, اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. تہجد کی نماز کے لیے مسجد نہیں چاہیے, تہجد کی نماز کے لیے اذان نہیں چاہیے, تہجد کی نماز کے لیے امام نہیں چاہیے. اب اتنی تکڑی نماز وہ دے مسجد کی لوڑ کوئی نہیں, تے آپ 5 نماز جہاں ایڈا وڈا جگاڑ ہے جی, اے سی لگاؤ, قالین بچھاؤ, امام لاؤ, اذان دو, اتنا بڑا جگاڑ کر دیا بھائی. بھائی اتنا اہتمام کیوں کیا بھائی؟ کہ جی جماعت سے نماز پڑھنی ہے. پوچھو نہ جا کے یا رسول اللہ جماعت سے کیوں نماز پڑھنی ہے, یہ بتائیں گے نا امام بخاری کے وارث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اس لیے پڑھنی ہے تاکہ میں چاہتا ہوں تم آپس میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ. آپ پوچھیں گے یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیوں ملائیں؟ رسول اللہ امام بخاری کی زبان میں جواب دیتے ہیں کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ تم کندھے سے کندھا ملاؤ تاکہ تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں. ابو بکر کو پوچھا, ابو بکر آپ لے کے آئے آج کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے نا, 5 نمازوں میں نہیں آئے, تو میں نے سوچا ان کی تیمارداری کر کے آؤں. جنہوں یہ نہیں پتا لگیا 75 سالاں چ کہ نماز کیوں پڑھنی تے مسیت کیوں بنائی, پھر چھتر ساڈے لیے اور کسی کی تھوڑی. غلطی تو ہماری ہے, اس میں کسی کی تو نہیں. نماز کے لیے وضو ضروری ہے جی, اور بولو ضروری ہے نا. نماز کے لیے پاک ہونا بھی ضروری ہے, وضو بھی ضروری ہے, امام کے پیچھے کھڑے ہونا بھی ضروری ہے, مسجد میں جماعت سے آئیں اکٹھے ہو کے وہ بھی ضروری ہے. یہ ساری چیزیں فرض ہیں, اچھی ہیں, اسلام کا حصہ ہیں, لیکن مقصد نہیں ہے. ہم تو صرف ضروریات کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں, یہ مقصد تو نہیں ہے اسلام کا. اس کی جگہ اگر کھپڑیل پڑا ہوا ہوتا نماز تو تب بھی ہو جاتی. چٹائیوں کی جگہ ریت بچھی ہوئی ہوتی نماز تو تب بھی ہو جاتی.
ہم تو ضروریات کو ہم نے مقصد بنایا اور پھر ان ضروریات کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ کر رہے ہیں. فتوے سے بات یاد آئی، آپ کے شہر جودھ پور سے مجھے آج سے 15-16 سال پہلے محبت ہو گئی. تو میرے دوست ہیں حاجی ابراہیم صاحب، وہ پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ مسجد کے آخر میں، لال رومال لپیٹا ہوا ہے. تو یہ مجھے مکرانہ میں ملے. جب مجھے پتہ لگا بھی جودھ پور والے بندے بڑھیا ہوتے ہیں، مکرانہ میں ایک شادی میں ملے تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا. اللہ کی کرنی ایسی بھی، ہم کم عقل لوگ ہیں. وہ پہلی دفعہ ہی سنایا، پہلی دفعہ ہی یاد ہو گیا، پھر بے انتہا تقریروں میں آج تک سنایا. حاجی ابراہیم صاحب کو تو یاد ہوگا، تو جھالا منڈ میں ہے رانی باغ پیلس میں. تو مجھے کہنے لگے وہاں مکرانہ میں ملے تو بڑے شاہ امام صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی حیات تھے. تو میں اپنے کسی عزیز دوست کے ساتھ وہاں ایک شادی میں آیا تھا، تو وہ ان کے بھی رشتہ دار تھے. تو ملے، سن شاید 2013 یا 14 کی بات ہوگی یا 12 کی. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. میں نے سنایا سر. تو فرمانے لگے کہ مصطفیٰ کے عہد زرعی میں کوئی فرقہ نہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کے عہد زرعی میں کوئی فرقہ نہ تھا، ایک بھی امت میں سنی ایک بھی شیعہ نہ تھا. بعد میں فرقے بنے ہیں، سب کے سب بیکار ہیں، ان سے نفرت پھیلتی ہے، باعث آزار ہیں. کوئی فرقہ کوئی مسلک میں کسی کا حامی نہیں، معتقد اسلام کا ہوں، اس میں کوئی خامی نہیں. یہ تو حاجی صاحب نے سنایا تھا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا آپ کے حضرات جودھ پور والوں کی نظر کر دوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا بھی نماز کیوں پڑھتے ہیں. اب چلے قرآن پاک کو پوچھیں کہ اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا نا نماز کیوں پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس لیے نماز فرض کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ. کون بن جاؤ جی؟ متقی بن جاؤ. اب پتہ لگا مقصد. نماز کیوں فرض کر دی؟ فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا جی، متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے فیس بک پر کئی لاکھ جاننے والے ہوں، جس کی گلی کے باہر محلے میں روزانہ 12-13 یار دوست کھڑے ہوئے ہوں، جس کا واٹس ایپ پہ ایک سیکنڈ بعد میسیج آتا ہو. متقی کون ہوتا ہے بھائی؟ متقی کہتے ہیں اچھے بندے کو. آپ اچھا کس کو کہتے ہو میرے بھائی؟ اچھا کس کو کہتے ہو؟ جس کے یار زیادہ ہوتے ہیں یا جس کے ماں باپ کہتے ہوں کہ میرا بچہ اچھا ہے؟ بتاؤ اچھا کون ہوتا ہے؟ اب ماں باپ کو تو گالی دے کے آ گئے چلے میں. ماں باپ کو ہڑکا کے پہنچ گئے سیدھا مسجد میں وضو کر کے اللہ اکبر. تو یہ پتہ نہیں لگا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے نماز اس لیے فرض کی تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کی پہلی شرط یہ ہے کہ متقی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، ماں باپ سے بغاوت نہیں کرتا. کیونکہ قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس زمین پر اگر کوئی سب سے معزز ذات ہے تو وہ انسان کے ماں اور باپ کی ذات. اب پتہ لگا نماز کیوں پڑھنی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے آپ اچھے بن جائیں. کیا بن جائیں جی؟ اچھے بن جائیں. ہمارے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بلے شاہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آکی کیتی جانے ہو. فرمایا نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، پھر یہ کیا کرتے ہو بھائی؟ اچھے اچھے نمازی بے ایمانیاں بھی کر رہے ہیں. وہ مولوی کو کیا پوچھنا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ادھر پوچھو نا جو اندر میٹر لگایا ہوا ہے. نماز کے باوجود اگر جھوٹ بولتے ہو، نماز کے باوجود اگر زنا کی طرف جاتے ہو، نماز کے باوجود اگر ماں باپ کو گالی دیتے ہو، نماز کے باوجود اگر پڑوسی سے صلح نہیں ہے، نماز کے باوجود اولاد پر سختی کرتے ہو، نماز کے باوجود بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہو، نماز کے باوجود بے ایمانیاں کرتے ہو، تو میاں جی نماز نہیں ہوئی. اس لیے نماز اللہ نے پڑھائی تاکہ آپ متقی بن جائیں. کیا بن جائیں جی؟ اب سمجھ آیا نماز کا مطلب؟ اللہ نے تو راضی ہونا ہی ہونا، تائیں ہونا جو تسی چنگے بننا ہے جی. متقی بن جائیں.
اب یہ جو مسجد بنائی کیوں بنائی؟ رسول اللہ نے فرمایا اکٹھے ہو کے نماز پڑھو. یا رسول اللہ اکٹھے کیوں؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑو. یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیوں جوڑیں؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں. اور رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں, کوئی آتا ہے غیر مسلم آتا ہے, یا رسول اللہ کھانا دیجئے, اللہ کے نبی اس کو کھانا دیتے ہیں. مسجد نبی میں آج بھی کوئی چلا جائے بھوکا بیٹھا, اس کے آگے کھانا آ جاتا ہے. رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں, کوئی آتا ہے یا رسول اللہ کپڑے دیجئے, رسول اللہ اس کو کپڑے دیتے ہیں. مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, کوئی آتا ہے یا رسول اللہ مسافر ہوں سواری دے دیے, اللہ کے نبی اس کو سواری دیتے ہیں. پتہ یہ لگا کہ مسجد تو ماں کی طرح ہے, جہاں تڑپے ہوئے ستائے ہوئے لوگ آئیں گے, یا گھر سے لڑکے آئیں گے, پریشان آئیں گے, بھوکے آئیں گے اور بیکار آئیں گے, اور جب وہ مسجد میں آ کے ابھی بیٹھیں گے تو متولی صاحب پنکھا بند کر دیں گے کہ نماز کے علاوہ نہیں چلتا. ان گدھوں کو متولی بنایا کس نے؟ مسجدوں کے مالک, مسجدوں کے نوکر مسجدوں کے مالک بن گئے. مسجدوں کے نوکر مسجدوں کے مالک بن گئے, اور مالک کا جب مہمان آتا ہے اس سے نوکر کا وطیرہ کرتے ہیں. اب اگر ناکامیابی ان کے مقدر میں نہیں لکھی ہوگی تو پھر کس کے مقدر میں لکھی ہوگی؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, کہیں نہ کہیں ہماری گاڑی میں فالٹ پڑا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں خامی ابھی ہمارے اندر موجود ہے. ہم جب اس کو نکال لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے. تو دو کام ضرور کرنے ہیں, قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ کی زندگی پڑھنی ہے, اور بنا پڑھے مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. اور یہ جتنے مولوی ہیں ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں امام کی کیا تنخواہ ہوتی ہے سر؟ 8,000. اتنے زیادہ کیا کرے گا یہ بیچارہ؟ 10,000. اللہ رحم کر. پنجاب وقف بورڈ میں عتیق احمد صاحب بیٹھے ہیں, چلے گئے. اچھا حضرت, پنجاب وقف بورڈ میں ایک دفعہ اماموں کی تنخواہوں کا مسئلہ آیا, تو میں مذہبی امور کا چیئرمین تھا, میں نے لکھا 25,000 کر. تو سارے دنیا دار چلانے لگے, ارے یہ کیا کرتے ہیں عثمان بھائی, یہ تو زیادہ ہو گئی, زیادہ ہو گئی. تو میں نے پھر گفتگو کو بدلا. وہاں میرے دوست ہیں نواب صاحب, ان کا بھی نام نہیں لیتا. میں نے انہیں کہا, میں کہا نواب صاحب جوتے بڑے اچھے پہنے. تو فرمانے لگے یار ایڈیڈاس کے لے کے آیا ہوں, 25,000 کے ہیں. تو میں کہا بالکل ٹھیک, اب اس قوم کو جوتیوں کی ضرورت ہے, اماموں کی ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. یہ رابطہ مدارس والے دھڑا دھڑ میٹنگیں کرتے ہیں پورے ہندوستان میں. میں نے اپنے صدر صاحب کو کہا پنجاب میں, مفتی خلیل صاحب کو, اور میں کہا کدی مولویوں کی تنخواہ بڑھان دی بھی گل کر لو. انہوں نے تو تب لوگوں کو یہ باتیں بتانی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, کہ جب آپ اتنا طاقتور کریں گے, اتنا معاشی طور پہ مضبوط کریں گے کہ یہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے رہیں, اور پھر عشاء میں, مغرب میں, عصر میں, فجر کے بعد آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں. میں جب دارالعلوم دیوبند اور مزارالعلوم میں جب میں گیا پڑھنے کے لیے, چھوٹا تھا, تو والد صاحب نے بھیجا, تو مجھے 2-3 لوگ مل گئے. تو مجھے کہنے لگے, اوے تیری یہ سلوار جڑا نیچی ہے اونچی کر لے, نہیں تو جہنم میں جاؤ گے. اسی پنجابی لوگ ہیں, تو پنجابی آپ کو پتہ ہی ہے ذرا سدھے ہوندے ہیں. تو میں واپس اپنے جب چھٹی پہ گھر آیا, میں نے اپنے ابا کو ویسے ہی مذاق میں کہا, میں کہا آپ تو کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہ پتندر کہتے ہیں کہ ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے. اگر تو یہ کپڑا اوپر کر دیا تو جنت. جتنے لوگ وقت لگا کے آئے ہوں گے جماعت میں, سب کو پتا ہوگا بھی ہے جی, پتا ہے نا کہ پجامہ اونچا کرنا ہے. آپ کا بھی نماز کے ٹائم کرواتے ہیں مولوی ہیں. میں نے اپنے ابا کو کہا, میں کہا جی وہ تو کہتے ہیں اگر یہ اونچا کر لیا تو جنت, اگر یہ نیچے ہو گیا تو جہنم میں چلے جاؤ. تم بتاؤ کیوں اونچا کرتے ہیں؟ پتہ ہے کپڑا, پجامہ کیوں اونچا کرتے ہیں؟ تک نہ دکھے. آپ بتاؤ جی, آپ بتاؤ. ہاں, یہ تو وہ بات ہو گئی. حضرت ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک بندہ گدھا لے آیا, تو اس کو کہنے لگا بھائی یہ گدھا بیچنا ہے حضرت, یہ 10,000 دینار کا ہے, اس میں کیا خاصیت ہے؟ فرمایا جو اس پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو جنت نظر آتی. تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ چل گدھے پہ بیٹھ. اب جب وزیر گدھے پہ بیٹھا,
गधा तो आम सा गधा था, मरासी था ना, मरासी जो होते हैं अल्लाह ने उनको बड़ा फन दिया है, बड़ी काबिल कौम है, आप किसी को कमतर ना समझें। अहमद बिन हम्बल को दुर्रे मारता रहा बादशाह, कहता रहा कहो कि कुरान मखलूक है, फरमाया नहीं अल्लाह की किताब है। जब मसला हल ही नहीं हो रहा था, एक दिन एक मरासी बादशाह के दरबार में आया, रोता हुआ चीखता हुआ कि आप बादशाह आज तो मर गए, लुट गए। और फरमाया हुआ क्या है? कहने लगा जो कुरान शरीफ का इंतकाल हो गया। कहना तेरा दिमाग खराब है, वो तो किताब है, उसका कैसे इंतकाल हो सकता है? और मैं यही समझा रहे मौलवी तुझे 2 बजे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कमतर नहीं होता। तो वो गधे पे जब वजीर बैठा था तो वजीर बदमाश, तो बादशाह ने पूछा भाई जन्नत नजर आ रही है? तो कहने लगा जी हुजूर बिल्कुल जन्नत के कई दरवाजे नजर आ रहे हैं, अंदर उड़े भी। बात वजीर ने सोचा कि अगर मैंने ये कहा कि जन्नत नजर नहीं आ रही तो ये बादशाह कहेगा यार ये वजीर गुनहगार है, इसको जन्नत नजर नहीं आ रही। तो वजीर जब नीचे उतरा तो उसने कहा कि 10,000 दिनार इनको दे दो। वजीर भी बड़ा बदमाश था, वो कहने लगा बादशाह को हुजूर आप भी बैठ के देख लें। अब जब बादशाह बैठा तो नजर तो कुछ आ नहीं रहा था। बादशाह ने जोर से कहा सुभान अल्लाह, 7 दरवाजे नजर आ रहे हैं जन्नत के। ऐसे इन बेचारों को, सारे मुसलमानों को टुकने नजर आ रहे हैं। पजामा ऊंचा क्यों करना है जी? टुकना नजर आ जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ये बात कही कि अपने ही पायजामे टखनों से ऊंचे कर लो, सहाबा ने ऐलान हर एक फर्द तक पहुंचा दिया। अबू बकर आए थे दौड़ते हुए, दरबारे रिसालत में परेशान हो गए, घबरा गए, या रसूलल्लाह मेरा लाचा, मेरी लूंगी। कुछ लोगों का जिस्म ऐसा होता है बार बार पायजामा खिसक जाता है, या रसूलल्लाह मेरा तो कई मर्तबा नीचे खिसक जाता है। आपने फरमाया कि जिसका पायजामा नीचे होगा उसको जन्नत में नहीं जाना होगा, वो जहन्नुम में चला जाएगा। या रसूलल्लाह मेरा तो बाज़ औक़ात बेख्याली में अचानक नीचे हो जाता है। सोने रसूल ने फरमाया पढ़ो इमाम निसाई को, अबू दाऊद को, फरमाया अबू बकर आपके लिए थोड़ी कहा है। मतलब मसला तो यही है, रखना तो ऊपर ही है टुकना से पायजामा। या रसूलल्लाह क्यों कहा? अब सुनो क्यों कहा, हदीस का मफहूम बयान करता हूँ। फरमाया अबू बकर ये इसलिए कहा है कि जो लोग अकड़ के चलते हैं, जिनकी गर्दन में सरिया है, जो अपना पायजामा नीचे करके चलते हैं, जिनकी चाल में गुरूर है, जो माँ बाप के सलाम का जवाब नहीं देते, जो बीवी से बदतमीजियाँ करते हैं, जो अपने पड़ोसी के ऊपर अपना रोब दिखाते हैं, जो गरीब मजलूम के सलाम का जवाब नहीं देते, फरमाया ये इसलिए ऊंचा करवाया ताकि उनको शर्म महसूस हो कि हम तो ऐसे हैं कि हमारा कपड़ा भी टखनों से ऊंचा है, और गर्दन झुक जाए, आजिज़ी पैदा हो जाए। तो सुनो मसला असल ये है कि अब एक बंदे का टखनों से ऊंचा पजामा हो, टखनों से ऊंचा हो पजामा, और वो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, अपने पड़ोसी से लड़ता हो, अपनी बीवी के साथ लड़ता हो, अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करता हो, हलाल हराम की तमीज़ ना करता हो, तो अब मियाँ साहब इसको टखनों की बजाय घुटनों पे भी कर लोगे तो इस्लाम को तुमसे कोई लेना देना नहीं। इस्लाम ने तमाम बातें उसकी मुकम्मल बजाय तस्मिया के साथ बयान की हैं। अल्लाह ने कहा कुरान में कि जाहिलों से बहस ना करो। तो आप जाहिल किसको कहते हैं? आप तो जाहिल उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, जिसका रंग ढंग अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप अल्लाह से पूछेंगे कि अल्लाह आपने किस जाहिल की बात की, तो अल्लाह फरमाते हैं कि सुनो ये जाहिल नहीं जिसको तुम जाहिल समझते हो, ये जाहिल है जिसने कपड़े अच्छे पहने, जिसके पास इल्म अच्छा है, जो बोलता ठीक ठाक है, लेकिन पंचायत में अपनी हराम बात मनवाने के लिए अड़ जाता है। फरमाया ये जाहिल है, इसके साथ बहस नहीं करनी। इस्लाम कहाँ था, हम कहाँ लेके आ गए? सोचेंगे इसके बारे में नहीं इंशाअल्लाह। हम लोग कहाँ थे? पूरी दुनिया में इस्लाम बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, हम लोग क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमने दीन को छोड़ दिया, सिर्फ फतवों को पकड़ा।
ضروریات کو مسئلے سمجھ لیا. فروعی مسائل اپنی جگہ جائز ہیں, ہونے چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, لیکن نفرت پھیلانے کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کے لیے نہیں. میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اچانک مجھ سے پوچھا کہ ادھر آ, تو مجھے یہ بتا, یہ جب نماز میں کسی کا موبائل بجتا ہے تو کیا سوچتا ہے بھائی؟ اچھا آپ سب بھی بتاؤ, آپ کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہو, کسی کا موبائل بج جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کا تو موبائل بجتا ہے نا, اس کی سر سے لے کے پیر تک ساری گھنٹیاں ہی بج جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ وہ سوچتا ہے آج آ گیا ان کے اڑکے, آج پھنس گیا بچہ, سب کی نماز خراب کر دی, سب کی نماز خراب کر دی. اور باقی لوگ کیا سوچتے ہیں؟ امام صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں, سارے اماموں کا متولی, پردھان, سیکٹری, کہتے بس آج سلام پھیرنے دے لوہاروں کے بچوں کو, آج بتاتا جولائے کو میں, آج میں بتاؤں گا اس کو کمبوں کو کہ تیرا روز ہی موبائل بجتا ہے. ایسا ہی ہے. میں نے والد صاحب نے جب مجھ سے پوچھا, سادے سے بندے, میں کہا جی موبائل بچ گیا تو کیا مصیبت آ گئی, جیب میں ہاتھ ڈالو اس کو بند کر دو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابا جی آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں جب میرے ساتھ کسی بندے کا نماز میں موبائل بجتا ہے نا, کیونکہ جو محلے کی مسجدیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو فرمایا جب کسی کے جیب میں موبائل بجتا ہے تو میں دل میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو میرے بھائی کی موبائل کی گھنٹی بجی یہ خیر والی ہو, پریشانی والی نہ ہو. مسلمانوں, جو موبائل کی گھنٹی بجنے پہ اپنے بھائی کی بے عزتی کا ارادہ سجدے میں جانے سے پہلے کر لیں, ان کے سجدے قبول ہونے والے ہیں. رسول اللہ کی سنت ہے نا تسبیح پڑھنا, رسول اللہ کی سنت ہے نا داڑھی رکھنا, رسول اللہ کی سنت ہے مسواک کرنا, رسول اللہ کی سنت ہے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھنا. لیکن مسلمانوں, رسول اللہ کی پہلی سنت, رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت, رسول اللہ کی سب سے محبوب ترین سنت وہ کیا ہے؟ پازیٹیو سوچنا, اچھا سوچنا, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا. یہ رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت. اور اس سنت کو چھوڑ دیا, اس سنت کو چھوڑ دیا جس نے دین ہم تک پہنچایا. رسول اللہ کی سنت غریب کی بات سننا, رسول اللہ کی سنت بھوکے کو کھانا کھلانا, رسول اللہ کی سنت غریب کے تن پر کپڑے ڈالنا, رسول اللہ کی سنت مسافر کی مدد کرنا, رسول اللہ کی سنت دشمن جو ہے, جو ظالم ہے, اس کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا. ہم نے وہ ساری سنتیں چھوڑ دی جس کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا, بس وہ 2-4 سنتیں اپنا لی جس کی وجہ سے ہم یہ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پازیٹیو سوچیں گے انشاءاللہ, پازیٹیو سوچنا ہے. یہ حاجی عبدالغفور صاحب کی میں نے ابھی تھوڑی سی کتاب پڑھی, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا حفظ الرحمان صاحب کو. آپ کے حضور تو میں تب آ گیا کہ ہمارے بھائی ہیں مولانا مفتی عارف صاحب جیسلمیری, لدھیانہ میں رہتے ہیں, وہ کھینچ کھانچ کے لے آئے آپ کے پاس. اور یہ مولانا ہدایت اللہ صاحب بیٹھے ہیں, اور مولانا عبدالکریم صاحب ہمارے مجلس ارار کے صدر ہیں. یہاں آیا تو حضرت مولانا محمد آصف صاحب مدث اللہ علیہ, ناظم اعلیٰ چھٹمل پور جامعہ مدرسہ سے ملاقات ہو گئی. تو سنت یہ طریقہ ہے کہ اپنی ذہن کو پازیٹیو کر لیں. سوچیں گے انشاءاللہ پازیٹیو. کیسے سوچو گے آپ؟ کیسے سوچتے ہو میں پتہ, وقت تو زیادہ ہو گیا, مجھے بہت احساس ہے کئی لوگوں کو بڑا ہو رہا ہے کہ جلدی گھر پہنچ جائیں, لیکن ایک آدھی اگر کام کی بات ساتھ میں نہیں گئی تو سمجھو کچھ بھی نہیں گیا. ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں آج کل؟ اچھے کپڑے کسی مولوی کے دیکھ لو, یا کسی کو دیکھو جلدی امیر ہو گیا, یا کسی بڑھیا, یار اس نے کہیں ٹھگی تو نہیں ماری ہوگی. ایسا سوچنا رسول اللہ کی نعوذ باللہ احادیث کی مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں آپ اچھا سوچیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں بندے میں ہمیں پکا شک ہے کہ اس کا دل اندر سے بے ایمان ہے. ناراض ہوئے, فرمایا دل پھاڑ کے دیکھا ہے؟ دل پھاڑا ہے اس کا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے جی؟ بدگمانی ہر بندے میں. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں, ربط باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں.
قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجتماعیت سے جماعت ہے، وہ فرمایا جماعت ہوگی تو امامت ہوگی، اور اگر اجتماعیت نہیں ہوگی تو جماعت نہیں ہوگی، جماعت نہیں ہوگی تو امامت نہیں۔ تھوڑا دل کو بڑا کرو۔ آپ کو پتہ کیا ضرورت ہے آج کل؟ آپ کو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ پہلے اپنوں کے اپنے بنے۔ میں چھوٹا سا تھا 5 سال کا، میرے دادا نے بار بار پاس میں بٹھا لینا، کہنا پڑھ بیٹا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اب ہم چھوٹے سے تھے، اس شعر میں کوئی تک بندی تو ہوئی نہیں، 10 سال یاد کراتے رہے، ہم سوچتے یار یہ کیسا شعر یہ ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کے بندے اپنے گریبان میں تو ذرا ایک دفعہ جھانک کے دیکھ لو۔ کہتے ہو کہ میں دنیا ہم سے بڑی ناراض ہے، اللہ کے بندے تم ذرا یہ بھی تو دیکھ لو کہ تم سے کون کون ناراض ہے۔ آپ کو بڑے کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، پتہ ہے نا آپ کو اللہ نے بڑے کام کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کام کون سا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا جب اسلام کا پہلا دن آیا، جب فرمایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو صحابہ نے پوچھا، ابو بکر نے، بلال نے، امی خدیجہ الکبریٰ میں، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، کرنا کیا ہے؟ تو نماز فرض نہیں ہوئی، روزے فرض نہیں ہوئے، ابھی تسبیحات کا ٹائم نہیں آیا۔ رسول اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس پہ لازم ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دے، پوری دنیا کے انسانوں۔ اگر کوئی ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اگر کوئی کسی ہندو بھائی کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، ابھی یہ جگتا تعلیم نیچے اتری نہیں اسلام کی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں عزتیں بانٹنے آیا ہوں۔ کوئی کسی سکھ کی کٹوری میں اگر کھانے سے پہلے سوچتا ہے میں کیسے کھاؤں، ابھی تعلیم نیچے نہیں اتری۔ کسی دلت سے گلے ملتے ہوئے سوچتا ہے میں اپنے بھائی سے کیسے ملوں، ابھی تعلیم نیچے نہیں اتری۔ رسول اللہ نے دنیا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ دکھتی رگ سمجھتے ہیں کون سی؟ ساری دنیا نے کہا کہ روٹی کپڑے اور مکان کی ضرورت ہے، میرے نبی پہ قربان جاؤں، فرمایا روٹی کپڑے مکان کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو ان کو ضرورت ہے عزت نفس کی، ان کی سیلف رسپیکٹ کی ضرورت ہے، ان کی ڈگنیٹی کی ضرورت ہے، آتم سمان کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو درجہ ابو بکر کو ہوگا وہی بلال کو ملے گا، جو عمر کو ہوگا وہی غلام اسامہ کو ملے گا۔ فرمایا ہم دنیا میں عزتیں بانٹنے آئے، محبتیں بانٹنے آئے۔ تو وقت بھی ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری ہو گئی، کہنا صرف یہ ہے کہ اپنی تصویر کو ایک اچھی تصویر بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن اسلام آپ سے چاہتا ہے، آپ نے اسلام کی شاید فوٹو نہیں دیکھی ہوگی، ابھی دیکھ لیجئے گا تھوڑی دیر میں، گھر پہ جا کے موبائل لے کے اپنی اچھی سی سیلفی کھینچنی، کیونکہ جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں وہ مسجد نہیں آتے اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے، وہ قرآن نہیں پڑھتے اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، تو وہ اسلام کی فوٹو دیکھتے ہیں۔ اسلام کی فوٹو کون ہے؟ اسلام کی فوٹو کون ہے؟ اسلام کی فوٹو یہ ہیں حاجی عبدالغفور صاحب، اسلام کی فوٹو یہ ہیں شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں پیچھے، اسلام کی فوٹو یہ ہے بڑے میاں، اسلام کی فوٹو یہ ہے بچہ، اسلام کی فوٹو یہ نوجوان ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ جنید ہے، یہ محمد شفیع ہے، وہ اسما ہے، وہ رقیہ ہے۔ یہ اسلام کی تو تصویر بیٹھی ہے ساری، دیکھو اس کو کبھی آئینے میں اچھی طرح دیکھو تو صحیح اس کو۔ غیر مسلم انہی کے اندر اسلام کو دیکھتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا تو چاہے نہ اسلام میں آئے، لیکن آپ کی وجہ سے کوئی انسان اسلام کو، رسول اللہ کے دین کو برا نہ کہے، آپ کی وجہ سے کوئی دین کو برا نہ کہے۔ اپنے کردار کو اچھا بنائیے، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ چاہے نمازی ہو نہیں ہو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، غیر مسلموں کا مسئلہ تو نہیں ہے نا جی، یہ آپ کا معاملہ ہے نا جی۔
تو آپ اپنے کردار کو اچھا بنائیں گے انشاءاللہ، اور گھر سے اپنے تبلیغ شروع کرنی ہے، کر دیں گے انشاءاللہ، گھر سے کریں گے دین انشاءاللہ۔ یہ نوجوان بیٹھا سامنے، تم کہو کہ بار بار مجھے پوچھتے عثمان بھائی، اچھا یہ بتا یار، گھر سے اگر شروع کریں تو گھر میں کس سے شروع کریں؟ اماں سے، بیوی سے، بچوں سے؟ کس سے شروع کریں؟ بچوں سے، بیوی سے؟ یہ مولانا صاحب خود بھی پٹیں گے، مجھے بھی پٹوائیں گے جو شاید وہ بھی نہ سن رہی ہو لائیو۔ بیوی کے بارے میں 2 منٹ ہیں تو ایک بندہ یمن سے چلا، اس کی بیوی اسے ڈانٹتی بہت تھی، بہت ڈانٹتی۔ تو حضرت عمر خلیفہ تھے، تو اس نے کہا کہ میں جا کے اپنے خلیفہ سے شکایت لاؤں۔ مسجد نبوی میں کیا تو تھے نہیں، کسی کو کام کروانا ہو نا پیچھے ہی آ جاتا ہے۔ یہ کہا کہاں ہے عمر؟ فرمایا گھر پہ۔ دوپہر کا وقت تھا، کھانا کھانے آئے تھے، تو اس نے دروازہ کھٹکایا، السلام علیکم امیر المومنین۔ ابھی جواب ہی نہیں دیا تو اندر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ کی آواز آئی کہ لا پتندر پیچھے ہی آ گئے، تجھے کام کوئی نہیں ہے سوائے ان کی رکھوالی کے، سارا دن تم مسجد میں۔ جب اس نے انہیں جلی کٹی سنانی شروع کی نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے رہے۔ تو فرمایا بھلی مانس اس کی بھی سن لوں گا، اچھا سن لے۔ جب دروازہ کھولا نا، اس کو پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ تو وہ واپس چلنے لگا، کہتا بس رہنے دے، میرے والی تیرے والی سے کچھ ٹھیک ہے بھائی، تم سے ٹھیک ہے وہ اتنی، میں تو سمجھا تھا وہی زیادہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ادھر بلایا، میں ادھر آ، فرمایا نہیں میری ٹھیک ہے، میرا گزارا ہو جائے گا، پر اتنی میرے ساتھ نہیں ہوتی بھائی جو تیرے ساتھ ہو رہی، تو میں تو ویسے ہی آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو اپنے پاس بلایا، دونوں کندھوں سے پکڑا، فرمایا بیٹا جب ہم ان کی سنتے ہیں دنیا ہماری سنتی، اور فرمایا یہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بستر کی حفاظت کرتی، ہماری اولاد کو پالتی، ماں باپ کی خدمت کرتی، جب ہم ان کی سنتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہے۔ اور بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب دنیا بنائی، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام آئے اداس رہتے تھے، تو اماں حوا کو جب پیدا کیا تو یہ ماں باپ نہیں پہلے آئے، یہ 2 بھائی بہن پہلے نہیں آئے، اللہ نے انسانوں میں جو سب سے پہلی رشتہ داری پسند کی وہ میاں اور بیوی کی رشتہ داری ہے۔ تو میرے بھائی بیوی سے تبلیغ نہیں شروع کرنی، سمجھ گئے؟ نہیں، بچوں سے بھی نہیں کرنی، ماں باپ سے بھی نہیں کرنی، اپنے آپ سے شروع کرنی۔ آپ اچھے بن جائیں گے تو انشاءاللہ کسی کی تلاش ختم ہو جائے گی، بنیں گے اچھے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کے ساتھ ایمانداری سے کمانا ہے، ایمانداری سے کھانا ہے، غریب کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے معافی کا مادہ نہیں ہے، جو دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا، وہ کل خیر سے محروم ہو گیا ہے، کل خیر سے۔ تو میں آپ حضرات سے بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں مولانا مفتی عارف صاحب جیسلمیری صاحب کا، ہدایت اللہ بھائی صاحب کا، مولانا عبد الکریم صاحب ہماری جماعت مجلس ارار کے راجستھان کے صدر ہیں، ناظم علی خان صاحب بیٹھے ہیں، ان سے 2-3 مہینے پہلے بات ہوئی، ماشاءاللہ تعلیمی میدان میں بڑا کام کر رہے ہیں سکر میں، یہاں کے جو ایس پی ہیں۔ تو آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اتنا وقت دیا، ہم جیسے نالائقوں کی اتنی بات سن لی۔ دعا کیجئے کہ جو باتیں کی ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان تمام باتوں پہ کام کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔